الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ اسلام اللہ جل شانہ کا منتخب اور پسندیدہ دین ہے جو مکمل ضابطۂ حیات ہے اور تمام شعبۂ زندگی سے متعلق اساسی اور بنیادی رہنمائی قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے اس میں موجود ہے۔ اس لیے اللہ جل شانہ کا اپنے بندوں سے مطالبہ ہے، حکم ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ دنیا اور آخرت کی مکمل کامیابی وہ پورے دین کے ساتھ وابستہ ہے۔ حضور دین پر چل کر مکمل اور پوری کامیابی حاصل کرنے کا خواب دیکھنا یا اپنے کو دھوکہ دینے کے سوا کچھ نہیں۔ ایک ہے ایمان کے اعتبار سے علم کے درجے میں اسلام کو مکمل ضابطۂ حیات تسلیم کرنا، اس پر ایمان رکھنا کہ ہمارا ایمان ہے کہ ہماری زندگی کا کوئی بھی شعبہ انفرادی ہو، اجتماعی ہو اور مذہبی ہو، عبادات کا شعبہ ہو، سیاسی اور اقتصادی اور معاشی شعبہ ہو، معاشرتی شعبہ ہو، تمام شعبۂ زندگی کے حوالے سے کامل مکمل وہ ہمارا دین اسلام ہے۔ اس پر ایمان ہو، علم کے درجے میں اس کا مکمل اقرار اور اعتراف اور اس کی تصدیق ہو، اور کسی بھی رخ سے کوئی تحفظ نہ ہو، کوئی اشکال نہ ہو، کوئی شک و شبہ نہ ہو، پورا شرع صدر ہو۔ افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربی، زبان بھی مسلمان بن جائے کہ بول میں مسلمان بنوں، دیکھنے میں بھی مسلمان بن جاؤں، سننے میں بھی مسلمان بن جاؤں، اندر کے جذبوں اور نیتوں ارادوں میں بھی مسلمان بن جاؤں، اس کی محنت، اس کی کوشش اللہ دیکھ رہے ہیں کہ میرا بندہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ اس پر آنے کی محنت کر رہا ہے۔ چنانچہ ایک اہم شعبہ وہ لقمہ حلال کا ہے کہ اسلام نے ہمیں لوارث بے لگام نہیں چھوڑا کہ اپنے کھیت اور دوسرے کے کھیت کی پرواہ کیے بغیر جہاں سے جب جتنا چاہا لے لیا۔ نہیں، حلال و حرام، جائز و ناجائز، طیب اور خبیث، اس کا ہمیں علم دیا کہ کہاں اور کون سا مال تمہارے لیے طیب ہے اور کون سا مال تمہارے لیے خبیث ہے۔ ہمیں یہ شعور دیا کہ خبیث کے ڈھیر کیوں نہ ہو، خبردار خبیث کی کثرت سے کبھی متاثر نہ ہونا، طیب تھوڑا کیوں نہ ہو وہ بہت زیادہ ہے،
خبیث زیادہ کیوں نہ ہو وہ بہت تھوڑا ہے. کبھی بھی طیب اور خبیث برابر نہیں ہو سکتے. وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ، خبیث کی کثرت اگرچہ تمہیں بھلی لگے، لیکن یاد رکھیں قُلْ لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ، اے پیغمبر یہ اعلان کرو کہ خبیث اور طیب برابر نہیں ہو سکتے. فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. پھر جو خبیث مال ہے اس میں بدترین اور ناپاک اور حرام تر جو مال ہے وہ سود کا ہے. یہ حرام اور ناجائز کی قبیح ترین اور بھیانک ترین شکل ہے سود. اور آج جو مصائب و آلام کے پہاڑ جن کے نیچے انسانیت پس رہی ہے، بلک رہی ہے، یہ انسانوں کا اپنا کیا کرایا ہے. اور اس کا سب سے بڑا سبب سودی معیشت ہے، سودی لین دین ہے، سودی کاروبار ہے. اور اس معاملے میں زمین پہ بسنے والے محتاج، دانے پانی میں اللہ کے محتاج، وہ رب بن چکے ہیں، خدا بن چکے ہیں، اور اپنی مرضی پر نہ صرف یہ کہ چل رہے ہیں بلکہ اپنی مرضی دوسروں پر بھی تھوپ رہے ہیں. یہ ہے وہ ہلاکت آمیزی کی یہ بنیادی وجہ. اللہ جل شانہ نے ایمان والوں کو متنبہ کیا کہ سود سے بچ جاؤ اور سود کو چھوڑ دو اگر تم اللہ کے اوپر ایمان رکھتے ہو. اپنی انفرادی اور اجتماعی، نجی اور قومی، اللہ کے ہاں ایمان وہ معتبر ہے. ہم میں سے ہر ایک اپنے آپ کو کھنگالے، ہم میں سے ہر ایک اپنے آپ کو اپنے کاغذوں میں فوراً پاس نہ کرے. کل اللہ کی بارگاہ میں حاضری ہے. یوم التغابن. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین. اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور جو کچھ باقی رہ گیا ہے وہ سود چھوڑ دو. یعنی اس حکم کے آنے سے پہلے جو ہو چکا وہ ہو چکا، اب جو باقی ہے اس کو چھوڑ دو. ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، پھر اگر تم نے ایسا نہ کیا، فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو پھر خبردار ہو جاؤ اللہ اور اس کے رسول سے لڑائی کے لیے. اللہ اکبر. فَأْذَنُوا، خبردار ہو جاؤ، بحرب من اللہ ورسولہ، اگر تم سود نہیں چھوڑ رہے تو پھر خبردار ہو جاؤ اللہ اور اس کے رسول سے لڑائی کے لیے. گویا کہ سود کا نہ چھوڑنا یہ اللہ اور اس کے رسول سے لڑائی کرنے کے اور لڑائی مول لینے کے مترادف ہے. آج ہم قومی سطح پہ، آج انسانیت بین الاقوامی سطح پہ ہماری یہ بدعملی کی انتہا ہے کہ ہم اللہ کے اس حکم کو، پوری انسانیت کو اس کامیابی کی راہ پر ڈالنے اور لانے کے بجائے ہم خود بھی اس کی خلاف ورزی کے مرتکب ہو کر اور اوروں کے ساتھ دلدل میں ڈوبتے جا رہے ہیں. جن قوموں کے پاس آسمانی ہدایت نہیں، نبیوں کی تعلیمات ان کے پاس نہیں رہی، ان کے پاس کوئی ضابطہ حیات نہیں، خود ساختہ طریقے ہیں. آج ہماری گراوٹ کی یہ حالت ہے کہ وہ اپنے خود ساختہ طریقے ہم پر مسلط کر رہے ہیں اور ہم چاروں ہاتھوں ان کو لے رہے ہیں. انفرادی سطح پہ علماء
مخلص مسلمان وہ کوششیں ہر دور میں کرتے رہے، اب بھی کر رہے ہیں۔ اسلامی بینکاری اور اسلامی سرمایہ کاری کے حوالے سے محدود کوششیں ہیں۔ میزان بینک اور اس طرح کے کچھ لوگ جن کا باقاعدہ شریعہ بورڈ اور علماء کی مشاورت اور رہنمائی اور اسلامی خطوط پر اسلامی سرمایہ کاری اور کھلم کھلا سودی لین دین اور کاروبار سے بچنے کی یہ نجی محدود انفرادی کوششیں ہیں، جن کو 100% کلیئر نہیں کیا جا سکتا، کمی بیشی ہوگی، لیکن 100% کھلم کھلا ڈنکے کی چوٹ پہ سود بھی تو نہیں کر رہے، سودی کاروبار بھی تو نہیں کر رہے۔ کوششیں ہیں قومی اور بین الاقوامی سطح پہ، جب سودی معیشت نے پنجے گاڑے ہوئے ہیں، ایسے میں چند افراد اٹھ کر کوشش کرتے ہیں تو ان کے لیے مسائل تو ہوں گے۔ تو ہمارے ذمے ہر ایک مسلمان اس کا ذمہ دار ہے، کھانے پینے والا، کمانے خرچ کرنے والا ہر مسلمان ہے، لقمہ حلال ہر ایک کی ضرورت ہے، ہر ایک کی ذمہ داری ہے۔ اس کے لیے فکر کرنا، اپنے اپنے دائروں میں رہتے ہوئے اس کے لیے کوشش کرنا، اور سود کے خلاف آواز بلند کرنا۔ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، یہ قوت نافذہ والوں کا کہ ذمے ہے، صاحب اختیار، لیکن جس کو یہ اختیار نہ ہو وہ ہاتھ کے بجائے زبان سے کام لے۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ۔ ہم نے ایم پی اے اور ایم این اے اور اپنے منتخب کردہ لوگوں کے سامنے سیوریج لائن کے مسائل تو رکھے، گلیوں اور سڑکوں کو پختہ کرنے کے مسائل تو رکھتے ہیں، اور دیگر سماجی اور رفاہی، لیکن ہم نے یہ مسئلہ بھی کبھی رکھا ان کے سامنے کہ اسمبلیوں میں جا کر سودی معیشت کے خلاف محنت کرو، آواز اٹھاؤ، اور ایم پی اے اور ایم این اے ان کو ڈر ہو کہ ہمیں ہمارے حلقے کے لوگوں کی طرف سے ناراضگی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ سود دینا اور سود لینا یہ تو کس درجے کا سنگین گناہ ہے۔ سودی لین دین کو لکھنے والا وہ نہ لے رہا ہے نہ دے رہا ہے، وہ صرف سودی لین دین کی لکھت کر رہا ہے، حساب کر رہا ہے، اور گواہ وہ گواہ بن رہا ہے، سود کوئی دے رہا ہے، سود کوئی لے رہا ہے، یہ صرف گواہ ہے، یہ صرف لکھنے والا ہے، یہ صرف حساب کتاب کرنے والا ہے۔ اس کیلکولیٹ کرنے والے پر بھی لعنت آئی ہے۔ تم نے سودی کاروبار کا حساب کتاب کیوں کیا؟ وہ دونوں سودی کاروبار کر رہے تھے، تم گواہ کیوں بنے ان کی طرح؟ اس پر بھی لعنت، اس پر بھی لعنت۔ لعن اللہ آکل الربا وموکلہ، سود کھانے والے پر اللہ کی لعنت ہو، سود کھلانے والے پر اللہ کی لعنت ہو۔ کتنی شرم کی بات ہے اور کتنی لرزا دینے والی بات ہے کہ جن کی ہدایت ہمارے ذمے تھی، ہم ان سے اربوں ڈالر سودی قرضے لے رہے، اور اس طرح حرام پیسے اور حرام کمائی پر اپنا حکومت کر رہے ہیں، اپنا ملک چلا رہے ہیں، نکلنے کا سوچ ہی نہیں رہے۔ ہمارے دنیا کے مسائل کی جڑ یہ ہے، ہماری آخرت اللہ حفاظت فرمائے کیسی ہو۔ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ، اور اگر تم توبہ کر لو تو تمہارے اصل مال
اصل سرمایہ وہ تمہارا ہے، لا تظلمون ولا تظلمون، نہ تم پر ظلم کیا جائے نہ تم اوروں پر ظلم کرو۔ وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، اور اگر قرض لینے والا تنگ دست ہو تو اس کو مہلت دینی ہے، إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، کشادگی تک۔ جاہلیت میں یہ ہوتا تھا کہ سود پہ قرضہ دیتے تھے، ایک وقت ہوتا تھا کہ اس وقت پر یہ سود، یہ قرض اتنے سود کے ساتھ واپس کرنا ہے۔ اب وہ وقت آ گیا لیکن اس نے قرض ادا نہیں کیا تو اس کی مدت کو بڑھا دیا جاتا تھا اور اس کے ساتھ سود کو بھی بڑھا دیا جاتا تھا۔ پھر وقت پورا ہوا اور اس نے قرض ادا نہیں کیا تو مدت کو اور بڑھا دیا جاتا تھا اور اس کے ساتھ سود کو بھی بڑھا دیا جاتا تھا۔ اس طرح وہ سود در سود ہو جاتا تھا۔ فرمایا کہ وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ، اگر کوئی تنگ دست ہے، وہ وقت پر قرض ادا نہیں کر پا رہا تو اس کو مہلت دینی ہے اس وقت تک جب تک کہ وہ کشادہ دستی والا نہ ہو جائے اور اس کا ہاتھ کھل نہ جائے۔ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اور اگر تم معافی کر دو تو یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے اگر تمہیں اس کا علم ہو۔ صحیح بخاری میں ایک واقعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کردہ منقول ہے، پہلے وقتوں کا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ایک آدمی تھا، لوگوں کو قرض دیا کرتا تھا اور ادھار کا معاملہ کرتا تھا۔ ہم تو لکھ کے لگاتے ہیں کہ بھی ادھار بند ہے، تو منع نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس لیے کہ ادھار لینے والے بھی گڑبڑ کر دیتے ہیں، تو اپنے معاملات صاف ستھرے رکھنے کے لیے نقد تو شرعاً کوئی برا نہیں، منع نہیں، ٹھیک ہے۔ بس یہ اپنی اپنی بات ہے۔ اس کا معاملہ یہ تھا کہ وہ ادھار کے لیے کھلی چھوٹ دیتا تھا، ایک تو یہ، دوسرا یہ کہ جو کشادہ دست ہوتا تھا، وسعت والا ہوتا تھا، اس کو مہلت دے دیتا تھا، اور جو تنگ دست ہوتا تھا اس کو بالکل ہی معاف کر دیتا تھا۔ اور اس کے اندر دل میں جو بات تھی وہ یہ کہ شاید کہ اس پر اللہ جل شانہ میری معافی کا فیصلہ فرما۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس بندے کی اس پر اللہ جل شانہ نے معافی فرما دی، مغفرت ہو۔ سود سے رحم دلی کی کے بجائے بے دردی پیدا ہوتی ہے، حلال روزی دل کو رحم دل بناتی ہے، رحم دلی پیدا ہوتی ہے، انسانیت کا درد پیدا ہوتا ہے، اور سود دل کو سخت کرتا ہے اور دلوں میں بے دردی پیدا ہوتی ہے۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، اور اس دن سے ڈرتے رہو جس دن تم اللہ کی بارگاہ میں لوٹا دیے جاؤ گے۔ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، پھر ہر ایک کو اس کے کیے کا پورا پورا صلہ دیا جائے گا، بدلہ دے دیا جائے گا۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور کسی پر کوئی زیادتی نہیں کی جائے گی۔ اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں ہم توبہ طائب بھی ہوں، اے اللہ ہم سودی زندگی سے، سودی گویا کہ وہ معیشت سے اے اللہ ہم توبہ کرتے ہیں اور اس سے برات کا اعلان کرتے ہیں، اور آج تک جہاں ہوا اے اللہ اس پر معافی مانگتے ہیں، اور آگے کے لیے ہم کوشش کریں عقل حلال کی، لقمہ حلال کی، اپنی جائز روزگار کی، اللہ اس میں برکتیں عطا فرمائے، اور اللہ کے حلال کے خزانے لامحدود ہیں۔ اے اللہ اپنے حلال طیب خزانوں سے مجھے بھی عطا فرما، میری اولادوں اور نسلوں کو، اور حرام اور سود کے سائے سے بھی حفاظت فرما۔ آگ ہے، آگ کے انگارے ہیں، اے اللہ بچا لے۔ سبحانک اللہم و بحمدک۔